اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ ہم سیکھ رہے ہیں تو بہرحال آپ توجہ سے سنیں اور جو بات بتلائی جائے اس کو یاد کریں اور پھر اس کو پریکٹیکل میں لائیں، عمل میں لائیں۔ قرآن پاک جب پڑھیں، جب تلاوت کریں تو وہ قاعدہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ مخارج ہم پڑھ چکے ہیں، مخارج ہمیں پختہ یاد ہونے چاہیے کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، کیا مخرج ہے، اور پھر اس کے مطابق اس حرف کو نکالیں اور قرآن پاک کو پڑھیں۔ جتنے قواعد ہم پڑھ چکے ہیں ان قواعد کو یاد رکھنا چاہیے اور ان قواعد کے مطابق ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو پر اور باریک حرفوں کا بیان چل رہا ہے اور راء کا بیان چل رہا ہے، یعنی حروف مستفلہ میں سے 3 حروف جو کبھی پر ہوتے ہیں اور کبھی باریک ہوتے ہیں، تو ان میں سے ان 3 حروف میں سے راء کا بیان چل رہا ہے۔ راء کے 2 قاعدے، راء متحرک، راء ساکن ما قبل متحرک، یہ بیان کیے جا چکے ہیں اور آپ کو یاد بھی ہو گئے ہیں۔ اب ہمارا جو قاعدہ رہ گیا ہے راء ساکن ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ رہ گیا ہے، تو اس کو ہمیں سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ 3 حرکتوں میں سے 2 حرکت زبر اور پیش، ان دونوں کا کام ہے راء کو پر کرنے کے لیے۔ راء پر ہوگی زبر سے اور پیش سے، اور باریک ہوگی زیر سے، ٹھیک ہے؟ تو راء کے اوپر اگر زبر پیش ہو تو یہ راء متحرک کا قاعدہ ہوگا، راء پر ہوگی، اور اگر راء ساکن سے پہلے زبر پیش ہو تو راء پر ہوگی۔ اور اسی طرح سے تیسرا قاعدہ ہے کہ راء ساکن ہو، اس سے پہلا حرف ساکن ہو، اس سے پہلے زبر پیش ہو تو راء پر ہوگی۔ یعنی 2 حرکتیں زبر اور پیش، ان 2 حرکتوں کی وجہ سے راء پر پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو 2 قاعدہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہو گئے ہیں۔ اور راء ساکن ما قبل متحرک سے پہلے زیر ہو تو اس کے باریک ہونے کی جو 3 شرطیں ہیں وہ بھی ہمیں یاد ہو چکی ہیں، اس لیے کہ میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا، آپ نے صحیح جواب دیا تھا، تو اس لیے مجھے حسن ظن ہے اور امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے وہ تمام شرائط بھی یاد ہو گئے ہیں۔ تو آج ہمیں سیکھنا ہے راء ساکن ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ۔ راء ساکن ساکن ما قبل متحرک یہ حالت وقف میں ہوتی ہے، یعنی یہ قاعدہ اسی وقت ہوگا جب راء کے اوپر وقف کریں گے، اور جب وقف کریں گے تو راء ساکن ہو جائے گی، اور راء ساکن ہو جائے گی اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہوگا، تو یہ راء ساکن ساکن ما قبل متحرک والا قاعدہ بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسکرین پر میں آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہ دیکھیے راء ساکن ساکن ما قبل متحرک، اوپر جو یہ مثال دی ہے والفجری، راء کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم وصل کر کے پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے تو یہ راء متحرک ہوگی۔ اگر ہم اس پر وقف کر دیں گے تو یہ راء ساکن بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ والفجر، جیسے نیچے یہ دیکھیے، یہ والفجر، آگے جو گول نشان جو بنایا ہے یہ آیت کا نشان ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے یہ گول نشان میں نے بنایا ہے کہ اوپر یہ راء والفجر میں راء متحرک ہے اور نیچے آیت کی وجہ سے یہ راء ساکن ہو گئی، والفجر۔ اب اس کو پڑھیں گے والفجر، تو راء ساکن ہو گئی وقف کی وجہ سے، اور راء ساکن سے پہلے جیم ساکن ہوا، اور جیم ساکن سے پہلے فا ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، تو اس لیے اس راء کو پر پڑھیں گے، تو ڈبل ساکن ہو گیا، راء ساکن ہو گئی۔ آواز نہیں آ رہی ہے جی آواز نہیں آ رہی۔ پھر وہی دقت آ گئی ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا، جی وہ جو مثال جو لکھ کر کے میں سمجھا رہا ہوں وہاں آواز نہیں آ رہی؟ جی
نہیں. اچھا یہاں آواز آ رہی ہے، یعنی کوئی دقت ہے، کوئی پرابلم. بہرحال چلو ہم وہاں پہنچتے ہی نہیں، ہم یہی ڈائریکٹ بات کریں گے. تو بات چل رہی ہے را ساکن ساکن ما قبل متحرک کی. تو یہ قاعدہ، یہ را ساکن ساکن یہ حالت وقت میں ہوتی ہے. را ساکن جب ہم را کے اوپر وقف کریں گے تو را ساکن ہوگی، اور اس ساکن حرف سے پہلے جو حرف ساکن ہوگا اس سے پہلے زبر پیش ہوگا تو یہ را پر ہوگی. جیسے والفجری ہے، والفجری ابھی را کے نیچے زیر ہے تو را متحرک ہے، لیکن والفجر وف کی وجہ سے، آیت کی وجہ سے ہم اس را کو ساکن کر دیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ والفجر. جیسی آیت کی وجہ سے، وف کی وجہ سے را کو ساکن کیا تو یہ را ساکن ہو گئی، اور اس سے پہلے جیم ساکن ہو گیا، اور اس سے پہلے فا کے اوپر زبر، تو زبر ہوا تو اس وجہ سے یہ را پر ہوگی. والفجر، والفجر. ٹھیک ہے. اس کو ایک مرتبہ میں قرآن کریم کی سورت کھولتا ہوں، اگر آواز بند ہو جائے تو آپ مجھے بتلا دیجیے گا. ٹھیک ہے، فوراً بتلا دیجیے گا اگر آواز بند ہو جائے تو. یہ مائک بند کر دو بھائی، مائک بند کر دیجیے اپنا. مائک کسی کا کھلا نہیں رہنا چاہیے، ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ خلل ہوتا ہے. اور میں نے کہا کہ پوری توجہ ہماری ادھر ہونی چاہیے. یہ سورت والفجر آپ کے سامنے کھلی، یہ پیج نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی. ٹھیک ہے. آواز نہیں آ رہی؟ آواز نہیں آ رہی؟ کسی کو بھی نہیں آ رہی ہے؟ کسی سب کو آواز آ رہی ہے کسی کو؟ جی آ رہی ہے آواز آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. جی اب آ رہی ہے. تو ٹھیک ہے، تو آواز میری آ رہی ہے اور یہ پیج بھی نظر آ رہی ہے، صورت آپ کو نظر آ رہی ہے. جی. تو کسی وجہ سے اگر آواز بند ہو جائے تو آپ مجھے بتلا دیجیے گا. ٹھیک ہے. آواز نہیں آ رہی؟ آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے سر، آ رہی ہے جناب. تو اس کا مطلب ہے کچھ نیٹ کی پرابلم ہوگی جن کے پاس آواز نہیں آ جی رہی. جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو آواز نہیں آ رہی تو ان کے نیٹ میں پرابلم ہے، وہ اپنے اس کو ذرا توجہ دیں آواز اپنی نہیں طرف. آ رہی؟ آواز نہیں آ رہی. سنیے سنیے سنیے، یہ سورت جو کھلی ہوئی ہے آپ کے سامنے، والفجر، یہ آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں. آواز نہیں آ رہی. آواز تو کسی کو بھی نہیں آ رہی ہے، سب کو نہیں آ رہی ہے بھائی. میری آواز پہنچ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی. جی آواز پہنچ رہی ہے آواز میری؟ نہیں آ رہی. میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ہاں پہنچ رہی ہے. اب آئیے آواز آپ. اب آ رہی ہے. اچھا اب آئی ہے. تو چلیے خیر، اسی طرح براہ راست سمجھ لیتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ صورت میں اچھی طرح سے سمجھا دوں وہاں. چلیے خیر، آپ توجہ دیجیے. بات چل رہی ہے را ساکن ساکن ما قبل متحرک کی. یہ دو حرکتیں ہیں، زبر اور پیش. ان دونوں کا کام ہے را کو پر کرنا. اگر را کے اوپر ہوگی یہ دونوں حرکتیں تب بھی را پر ہوگی، اور را ساکن سے پہلے یہ دو حرکتیں ہوں گی تب بھی را پر ہوگی. اور تیسرا قاعدہ ہے کہ را ساکن، اس سے پہلا حرف ساکن، اور اس سے پہلے یہ دو حرکتیں ہوں تب بھی را پر ہوگی. تو را ساکن ساکن ما قبل متحرک یہ حالت وقف میں ہوتی ہے، یعنی یہ قاعدہ اسی وقت بنے گا جب ہم اس را کے اوپر وقف کریں گے. چونکہ وقف کرنے کی وجہ سے آخری حرف جو ہوتا ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، تو را کے اوپر جب ہم وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گی. جیسے والفجری ہے، والفجری را کے نیچے زیر ہے، ہم نے وقف کیا تو والفجر، را ساکن ہو گئی. تو را ساکن ہو گئی، را سے پہلے جیم ساکن ہوا، اور جیم سے پہلے فا کے اوپر زبر ہوا، تو اس لیے را کیسی ہوگی؟ پر ہوگی. والفجر. اسی طرح سے والعصر، اصل کیا ہے؟ والعصری ہے. اگر ہم وصل کریں گے تو یہ را متحرک ہوگی، اور وف کی وجہ سے را ساکن ہو جائے گی،
تو را ساکن ہو جائے گی، را ساکن سے پہلے صاد ساکن، اس سے پہلے عین کے اوپر زبر، تو اس لیے را پر ہوگی۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن ہوگی، اس سے پہلا حرف ساکن ہوگا، اس سے پہلے زبر پیش ہوگا تو را پر ہوگی۔ عسر، عسر، عسرین ہے، یہ را متحرک ہے، لیکن وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گی، اور را ساکن ہوگی تو اس سے پہلا حرف ساکن ہوگا، اس سے پہلے عین کے اوپر پیش۔ تو را ساکن ساکن ما قبل متحرک یہ حالت وقف میں ہوتی ہے، یعنی جس وقت وقف کریں گے اس آیت کے اوپر تو یہ را اس وقت ساکن بنے گی۔ تو ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ یہ تیسرا جو قاعدہ ہے یہ اسی وقت بنے گا جب را کے اوپر وقف کریں گے، وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گی، اور را ساکن ہو جائے گی تو را ساکن ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ بن جائے گا۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن ہوگا، اس سے پہلا حرف ساکن ہوگا، اس سے پہلے زبر پیش ہوگا تو را پر ہوگی، اور زیر ہوگا تو را باریک ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا قاعدہ آپ کو؟ جی ٹھیک ہے، جی آیا۔ تو قاعدہ یہ، اچھا یہاں یہ قاعدے بھی سمجھ لیں ہم کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے یا ساکن ہو، تو پھر را ہر حال میں باریک ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ را ساکن ہو، اس سے پہلے یا ساکن ہو، تو اس یا سے پہلے اگر زبر بھی ہوگا تب بھی را باریک ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر خیرن، خیرن ہے، یہ ابھی را متحرک ہے تو را پر ہوگی، لیکن اس کے اوپر وقف کر دیں گے تو را ساکن ہو جائے گی، خیر۔ ٹھیک ہے، را ساکن ہوا، اور را ساکن سے پہلے یا ساکن، خا یا زبر خی، اور یا ساکن سے پہلے خا کے اوپر زبر، تو یہ را قاعدے کے مطابق تو پر ہونی چاہیے، چونکہ را ساکن ہے، اس سے پہلے اس سے پہلا حرف ساکن ہے، اور اس سے پہلے زبر ہے، تو اس کے مطابق پر ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں قاعدہ بدل گیا، یہاں قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے یا ساکن ہو، تو را ہر حال میں باریک ہوگی، چاہے اس سے پہلے زبر ہو، چاہے اس سے پہلے زیر ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے خبیر، قدیر، بصیر، یہ سب ایسی را ہے کہ را ساکن ہے، اس سے پہلے یا ساکن ہے، تو یہ را یہ ہر حال میں باریک ہوگی۔ تو یہ اسی قاعدے کے اندر یہ شامل ہے کہ را ساکن ہو، اس سے پہلا حرف ساکن ہو، اس سے پہلے زبر پیش ہوگا تو را پر ہوگی، اور زیر ہوگا تو را باریک ہوگی۔ لیکن را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن ہے تو پھر را ہر حال میں باریک ہوگی، جیسے خبیر، بصیر، قدیر، یہ ساری مثالیں کہ را ساکن، اس سے پہلے یا ساکن، تو را کو ہر حال میں باریک پڑھیں گے۔ اب اس کو خبیر ایسے نہیں پڑھیں گے، قدیر نہیں پڑھیں گے۔ ہاں اگر متحرک کریں گے، وصل کریں گے، قدیرن، اب را چونکہ متحرک ہوگی، را کے اوپر پیش آ گیا، تو اس لیے اب را کو پر پڑھیں گے۔ اگر را کو ساکن کر دیا تو اب را باریک ہو جائے گی۔ جی قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ تو آج کا قاعدہ یہ ہے ہمارا، را ساکن ساکن ما قبل متحرک۔ آپ کے پاس سب کے میں نے پی ڈی ایف آپ کو دے رکھی ہے، اس کے اندر قاعدے کو پڑھ لینا، چونکہ اگر اسکرین پر میں کتاب شیئر کر رہا ہوں تو اس میں دقت پیش آ رہی ہے، آواز بند ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے میں شیئر نہیں کر رہا ہوں تاکہ ہمارا رابطہ منقطع نہ ہو۔ تو قاعدہ آپ زبانی سمجھ لیں اور بعد میں اس کتاب کے اندر اس کو یاد کر لیں۔ پھر میں ایک مرتبہ بتلا دیتا ہوں کہ را ساکن ساکن ما قبل متحرک یہ حالت وقف میں ہوتی ہے، یعنی یہ اسی وقت بنے گا قاعدہ جب را کے اوپر وقف کریں گے، را ساکن بن جائے گی۔ تو قاعدہ یہ ہوگا کہ را ساکن ہو، اس سے پہلا حرف ساکن ہو، اس سے پہلے زبر پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو را باریک ہوگی، جیسے والفجر، را ساکن، اس سے پہلے جیم ساکن، اس سے پہلے فا کے اوپر زبر، عسر، را ساکن، اس سے پہلے سین ساکن، اس سے پہلے عین کے اوپر پیش، اس لیے را پر، عسر، عسر۔ ٹھیک ہے، اور نار، نار، را ساکن، اس سے پہلے الف ساکن، اور اس سے پہلے نون کے اوپر زبر، تو اس لیے را پر ہوگی۔ ذکر، را ساکن، اس سے پہلے کاف ساکن، اس سے پہلے زال کے نیچے زیر، تو اس لیے را کیسی ہوگی؟ باریک ہوگی۔ فکر، یہ را بھی باریک ہوگی چونکہ را ساکن، اس سے پہلے کاف ساکن، اور اس سے پہلے فا کے نیچے زیر۔ تو قاعدہ یہ ہوا کہ را ساکن ہو،
اس سے پہلا حرف ساکن ہو، اس سے پہلے زبر پیش ہوگا تو را پر ہوگی، زیر ہوگا تو را باریک ہوگی۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن ہے تو پھر را ہر حال میں باریک ہوگی، چاہے اس یا ساکن سے پہلے زبر ہو یا زیر ہو۔ جیسے خیر، یہاں دیکھیں یا ساکن، اس سے پہلے خا کے اوپر زبر ہے، پر ہونی چاہیے لیکن باریک ہوگی، چونکہ را ساکن اس سے پہلے یا ساکن ہے تو اس وجہ سے یہ را باریک ہوگی۔ تو یہ ہے قاعدہ را ساکن ساکن ما قبل متحرک کا، ٹھیک ہے۔ تو بس یہی قاعدہ ہم یاد رکھیں اور اس کو یاد کر لیں۔ آگے جو قاعدہ ہے اس کو اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے۔ اب اگلی صورت کی مشق کر لیتے ہیں۔ کل ہم نے مشق کی تھی سورۃ الفیل کی، لیکن وہ براہ راست اس کی مشق نہیں ہو پائی ہے، تو اس لیے اس کو دوبارہ اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ اور صورت اگر میں آپ کے سامنے شیئر کروں تو اسکرین پر ہو سکتا پھر وہی دقت پیش آ جائے، تو اس لیے زبانی مشق کر لیتے ہیں۔ سورۃ الفیل یہ تو سب کو یاد ہے ہی، تو اس لیے ہم توجہ یہ دیں گے کہ کس حرف کو کہاں سے کس طرح سے نکالنا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ توجہ سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جہاں ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی فکر کریں اور اس کے لیے محنت کریں، وہیں ہمیں لہجے کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے۔ یعنی قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا یہ بھی ضروری ہے، اس کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے۔ کہاں آواز کو اٹھانی ہے، کہاں گرانی ہے، کہاں لہرانی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے۔ تو اعوذ باللہ کس طرح سے پڑھنی ہے یہ بھی ہمیں سیکھنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آخری جو جہاں وقف کرتے ہیں وہاں ہمیں تھوڑی آواز کو لہرانی چاہیے، گھمانی پھرانی چاہیے، اس سے خوش الحانی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ لہرانی آواز تھوڑی سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیدھا سیدھا پڑھیں گے تو آواز کے اندر خوش الحانی پیدا نہیں ہوگی۔ ہم نے پڑھ دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو قرآن تو ہم نے پڑھ دیا، لیکن اس کے اندر خوبصورتی پیدا کرنی ہے، خوش الحانی پیدا کرنی ہے، وہ اسی وقت ہوگی جب ہم اس طرف توجہ دیں گے کہ کہاں ہمیں آواز کو بلند کرنا ہے، کہاں پست کرنا ہے اور کہاں آواز کو لہرانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کا جو اللہ کا لام ہے اس کو باریک کریں گے اور اس کے اندر خوش الحانی پیدا کرنے کے لیے اس کے اوپر آواز کو تھوڑا بلند کریں گے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اس طرح آواز کو بلند کریں گے۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب رحیم جو یہ حرف مدہ ہے، یہاں پر ہم جو وقف کر رہے ہیں یہاں آواز کو لہرائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم، اس طرح سے خوبصورتی خوش الحانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرف بھی تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے تاکہ قرآن پاک کو خوش الحانی کے ساتھ بھی پڑھا جا سکے۔ چونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من لم یتغن بالقرآن لیس منا، کہ جو قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے اس طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ أَلَمْ تَرَ، را کو پر پڑھیں گے، چونکہ را کے اوپر زبر ہے، قاعدہ آپ کو معلوم ہو گیا، تو را کو پر پڑھیں گے۔ أَلَمْ تَرَ، أَلَمْ تَرَ منہ بھر کے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ فی، جہاں بھی یہ حرف مدہ ہوتی ہے یا اور وہاں مد ہوتا ہے تو وہاں آواز کو تھوڑی لہرا دیں، اس سے خوش الحانی پیدا ہو جاتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، فیل یہ ہے۔
اس سے آواز تھوڑی لہرائیں گے تو خوش الحانی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے. اور اصحاب صاد کو پر پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے. ہاں کو حلق سے ادا کریں گے چونکہ ہاں حلق سے ادا ہوتی ہے. بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. یہ آواز کا جو لہرانا ہے بس اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اس آواز کو لہرائیں گے، جہاں بھی حرف مدہ ہوگا، مد ہوگا، وہاں آواز کو لہرا دیں گے. تو آواز لہرائیں گے تو خوش الحانی پیدا ہو جائے گی. الم یجعل، جیم کے اندر قلقلہ کریں گے. الم یجعل کیدہم، یجعل کیدہم، ایک ایک حرف کو الگ الگ پڑھیں گے واضح کر کے. جیم کو الگ ادا کریں گے جو اس کا مخرج ہے زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلم. آگے عین کو الگ ادا کریں گے. الم یجعل کیدہم، اور آگے لام ساکن ہے، لام کے اوپر سکون ہے تو لام کو جلدی سے پڑھ کے آگے چلیں گے. اگر لام کے اوپر ہم رک گئے تو حرکت پیدا ہو جائے گی. کیسے؟ الم یجعل، یہ ہو جائے گا یہ الم یجعل کیدہم. تھوڑا بھی رک گئے تو حرکت پیدا ہو جائے گی، تو توجہ دینے کی ضرورت ہے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. ضاد ہے، ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ سائڈ ہے، زبان کی کروٹ کو اوپر کی ڈاڑوں پر لگائیں گے، اوپر کی ڈاڑوں پر. تض تو ڈاڑ کو جو ہے کروٹ کو زبان کی ڈاڑ پر لگائیں گے تو ضاد ادا ہو جائے گا. فی الم یجعل کیدہم فی تضلیل. تضلیل نہیں پڑھیں گے اس کو، تضلیل پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، زا بن جائے گا. تو یہاں دھیان سے پڑھنا ہے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ٹھیک ہے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. را کیسی ہوگی بتائیے، ایک مرتبہ بولیے جلدی سے. پر ہوگی. کیوں پر ہوگی؟ کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. را کے اوپر کہاں زبر ہے؟ وَأَرْسَلَ، را کے اوپر زبر کہاں ہے؟ ان سے پہلے زبر اس لیے ہوا. جی را ساکن ہے، را ساکن ما قبل متحرک والا قاعدہ ہے. بس یہ تھوڑی سی توجہ دینے، قاعدہ آپ کو معلوم ہے، بس توجہ دینے کی ضرورت ہے. را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو اس لیے را پر ہوگی. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. طا پر ہوگا چونکہ حروف مستعلیہ میں سے. یہاں ہم غلطی کرتے ہیں، اس کو توئرن پڑھ دیتے ہیں، توئی، یہ غلط ہے. تو طی را کو پر پڑھیں گے اور طا کا جو مخرج ہے وہاں سے ادا کریں گے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را متحرک ہے، را کے اوپر زبر ہے. طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. ترمی، را کو پر پڑھیں گے چونکہ را ساکن ما قبل متحرک والا قاعدہ ہے. را ساکن اس سے پہلے زبر ہے تو اس لیے را کو پر پڑھیں گے. ترمیہم بی، میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفا ہوگا، غنہ کریں گے. ترمیہم بحجا، ہا کو حلق سے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. مل اخفا کریں گے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے سین ہے تو اس لیے اخفا حقیقی ہوگا. ایک الف کے بقدر ناک کی نرم ہڈی کے اندر سے ادا کریں گے. اخفا کہتے ہیں یعنی ناک کی نرم ہڈی سے اس کو ادا کریں گے، چھپا کر کے ادا کریں گے. ایک تو ہو گیا من، ناک میں سے آواز نکلے گی، اور ایک ناک کے بانسے سے آواز نکلے گی. تو اخفا میں ناک کے بانسے سے آواز نکلتی ہے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. فجع جیم عین آگے لام، الگ الگ ایک حرف کو. فجعلہم کعصف، صاد کو پر پڑھیں گے، کعصف مأکول.
اس کو معقول نہیں پڑھیں گے. حمزہ ہے, حمزہ میں جھٹکا لگائیں گے تھوڑا سا, مأکول مأکول, ٹھیک ہے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول صدق اللہ العظیم. تو اس صورت کی اس طرح سے مشق کر لیں, اور جو قاعدہ آپ کو بتلایا ہے اس کو کتاب میں یاد کر لینا, ٹھیک ہے. ویسے تو آسانی سے میں نے سمجھا دیا آپ کو, لیکن پھر بھی آپ کتاب میں اس کو یاد کر لینا. آگے جو سبق ہے اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے. اور کل بدھ ہے, بدھ کے اندر کلاس ہونی تھی, ہو سکتا کل کلاس نہ ہو, تو اس لیے آپ انتظار نہ کریں. اگر کلاس ہوگی تو اس کی لنک شیئر کر دی جائے گی, اور اگر نہیں ہوگی تو پھر آپ سمجھ لینا کہ آج کلاس نہیں ہوگی. تو ٹھیک ہے, آج جو سبق دیا ہے اس کو یاد کر لیں. بس آج کی کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.